بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی. حضرات جی وقار اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سب نو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. موسم گرما دی ابتدا ہے. گرمی دا موسم شروع ہو رہا ہے اور لوگاں دا ایک کہنا ہے کہ گرمی بڑی شدید آ رہی. اجے ابتدا ہے تو میں اج دے خطبہ جمعہ دی اندر عرض کرانگا اس گرمی دا تعارف کیا ہے اور ایک بہت بڑی گرمی دا دن آن والا ہے. اس دن دا تعارف کیا ہے اور اس دن دی گرمی کولوں کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے جنہوں اللہ تعالیٰ بچا کے اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرمان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَہَنَّمْ. اے جڑا دنیا تے گرمی دا موسم آندہ ہے نا حضور فرماندے نے کہ جہنم سال لیندی سال اندر 2 مرتبہ یعنی کہ ایک مرتبہ جہنم سانس باہر نکال دیے اور ایک دفعہ اندر کھینچ دیے. جس وقت جہنم اپنا سانس باہر نکال دیے تے حضور فرماندے نے دنیا تے گرمی دا موسم آ جاتا ہے اور جس وقت اپنا سانس اندر کھینچ دی اس وقت دنیا تے سردی دا موسم آ جاندہ ہے.
معلوم ہی ہویا کہ جہنم نے سا لیا ہے تو اتنی شدید گرمی شروع ہو جائے، اور اے سورج اے زمین تو تقریباً 9 کروڑ میل دور سورج دی اندر بھی حرارت اور گرمی ہے، اور بعد نے تے اتھو تک لکھے ہے کہ سورج دی جڑی تپش اور گرمی اور سورج دی اندر جڑی حرارت یا اگ جل رہی ہے، اگر ساری روح زمین تے جتنے درخت نے جتنیاں چیزاں نے جنہاں نو جلایا جاتا ہے ساریاں نو اکٹھا کیتا جائے اور سورج دی جیڑی تپش اور حرارت اور اگ پیدا ہو رہی او دے مقابلے اندر اے ساری لکڑی اور ساری معدنیات جنہاں نو جلایا جاندہ ہے 1 سیکنڈ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اور اے سورج اے زمین تو 9 کروڑ میل دور جہنم نے سا لیا ہے، حالانکہ زمینوں پر درخت موجود نے، سائیدار درخت موجود نے، ہوا دا انتظام موجود ہے، اے سی ایئر کنڈیشنر ہر طرح دی سہولت موجود، اس سے باوجود انسان گھبرا جاندہ ہے، پریشان ہو جاندہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اور ایک گرمی دا تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے، اتنی شدید گرمی آن والی ہے، اس دن اے سورج 9 کروڑ میل دور نہیں بلکہ 1 میل تی آیا، اور جہنم دا سانس نہیں۔ حضور فرماندے نے کہ جہنم نو اس طرح بالکل سامنے لے آندا جائے گا، اور جہنم نو 70,000 لگام ڈالی ہوئے گی، ایک لگام نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہوئے گا، اور جہنم محشر دے میدان چاہے گی۔ آپ فرماندے نے ایک لگام نو 70,000 فرشتیاں نے پکڑے ہیں، اس سے باوجود جہنم انج بڑکا مار رہی ہوئے گی جی میں بندیاں دے گل پہ جانا ہے، اور زمین دے اوپر سایہ کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، مٹی دی بجائے زمین تانبے دی بنی۔ حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ انسان اوپر ہاتھ کرن تو ڈرے گا کہ تے سورج نو ہاتھی نہ لگے جائے، اتنی شدید گرمی، اور نبی پاک فرماندے نے پسینہ کتنے ٹخنیاں تک، گوڑیاں تک، موڑیاں تک، سینے تک، کئیاں بندیاں دا پسینہ 70 ہاتھ پھیلیا ہوئے، کئی بندے اپنے پسینے چھوتے کھا رہے نے۔ تے تبرانی شریف دی حسن درجے دی روایت، آپ فرماندے نے کئی بندے انہیں تنگ ہونگے، کہیں گے یا رب آرہنی ولو الی النار، یا اللہ اس دن دی گرمی کلوں بچا لے پامیں جہنم اندر سٹ دے۔ یعنی کہ اتنی شدید گرمی دا دن جدی آج سانو پرواہی نہیں، سانو فکر ہی نہیں۔ سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر ذکر فرمایا ہے، دعا کرو اللہ سانو قیامت دے دن دی گرمی کلوں محفوظ فرمائے، قیامت دے دن دیاں ہولناکیاں اور سختیاں کلوں اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی تے کمزور بندے اے دنیا دی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، پھر قیامت دے دن دی گرمی۔ سنو اللہ تعالیٰ نے ادا ذکر فرمایا، فرمایا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جہان والیو اپنے رب کولوں ڈر جاؤ، اللہ پاک کولوں ڈر جاؤ،
ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے قیامت دے زلزلے نے او بہت بڑے ہون گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک فرماندے نے اس دن دی گرمی اتنی ہوئے گی، سختی اتنی زیادہ ہوئے گی، اس دن دیاں ہولناکیاں انیاں ہوں گیاں۔ اللہ پاک فرماندے نے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، اللہ فرماندے نے اس دن تسی ویکھ لوگے دودھ پلان والیاں ماما اپنے بچیاں نو بھول جان گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور حاملہ دے حمل گر جان گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى، تسی ویکھو گے لوگ بے ہوش ہوئے پے ہون گے، انج لوگ بے ہوش ہوئے ہون گے، ایویں لگے گا جی میں لوگاں نے نشہ پی لے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، اللہ پاک فرماندے نے حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں پیتا ہوئے گا، حالانکہ نشاور چیز نہیں کھائی ہوئے گی، اللہ سونیا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ دے عذاب ہی بڑے سخت ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس دن دیاں اتنیاں سختیاں ہوں گیاں، اینیاں گھبراہٹاں ہون گیاں، ماما اپنے بچیاں نو بھول جان گیاں، ویر ویرانو بھول جان گے، باپ بیٹے نو بھول جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے پینانو چھڈ دیتا سکیاں پراواں نے، یاد نہیں کیتا گئی دوست اشناواں نے، سوٹ دیتا روندہ بچہ جم دیا ماما نے، بچے نو پتا نہیں کتھے گئی مائیا، اے چٹھی اسمانی سرور احمد نو آئیا۔ ایک قیامت دا دن اور کئی خوش نصیب قسمت والے نصیب والے جنہاں نو اللہ نے اس دن اپنی رحمت دا سایہ دینا، اپنی عرش دا سایہ دینے۔ پوری توجہ نہ سماعت فرماؤ کون لوگ ہوں گے؟ صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث نو 4 جگہ تے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح بخاری دی روایت اور بار بار بیان کیتی گئی، سننا ذرا دھیان نال، اس دن دی گرمی اور سختی اور دہشت والے دن اللہ نے کنہاں نو اپنی رحمت دا سایہ دینا ہے یا عرش دا سایہ دینا ہے؟ اللہ اکبر۔ آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آپ فرماندے نے 7 قسم دے بندے ایسے ہوں گے جنہاں نو اللہ اپنی رحمت دا سایہ دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رحمت دا سایہ یا عرش عظیم دا سایہ، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ دی رحمت دا سایہ ہوئے گا۔ او کون خوش نصیب بندے نے؟ آپ فرماندے نے پہلا بندہ ہوئے امام عادل، تیرا وقت دا حکمران انصاف کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جیدے دور حکومت دے اندر رعایا دی اندر انصاف کیتا جاندہ ہے، اپنی رعایا اندر انصاف قائم کرنے والا۔ آپ فرماندے
نے ایسا حکمران او خوش نصیب ہے جڑا قیامت نو اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا. حکمران انصاف کرنے والا. ہن تے مثال ہی کو بندہ نہیں نہ دے سکتا حکمرانہ. میرے صدیق دا دور انصاف تے مبنی، فاروق اعظم دا انصاف دنیا اندر مشہور، عثمان غنی دا دور، جناب علی المرتضی دا دور، سارے دور دیا مثالاں دے یہاں تے وقت بڑا چاہیے. حضرت علی دا دور تے وقت تے حکمران دی زیرہ گم ہو، جناب علی دی زیرہ گم ہوگی. لب دیاں نا ایک یہودی کو سیرہ لب، یہودی سیرہ لے کے جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے یہودی آ سیرہ تے میری ہے. یہودی کہندہ ہے کہ سیرہ میری ہے. حضرت علی فرماندے نے اے سیرہ میری ہے، اے گم ہوگی سی. اے یہودی مدینے دی عدالت پہنچ گیا، قاضی شریح دی عدالت مقدمہ چلا گیا. ایک پاسے امیر المومنین جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے نے، ایک پاسے یہودی کھڑا ہے. جناب علی نے دعویٰ کر دیتا نام حضرت جی اے زیرہ میری ہے، زیرہ گم ہوگی سی. اللہ اکبر اللہ. قاضی صاحب فرمان لگے علی جی گل سن لو، جیڑا بندہ مدعی ہوندا ہے او دلیل پیش کردہ ہے، لیاؤ گواہ پیش کرو، لیاؤ کوئی دلیل پیش کرو. حضرت علی فرماندے نے اے دی گواہی میرا بیٹا حسن دے وے گا، حسن گواہی دے گا. قاضی صاحب فرماندے نے علی جی گل سن لو، حسن اتنا سچا بندہ ہے، او دی صداقت دی اندر شاکی کوئی نہیں، لیکن گل اصول دیئے بھائی بیٹے دی گواہی باپ دے حق اندر قبول نہیں کیتی جاندی. اللہ اکبر اللہ. اور کوئی گواہ لے کے آؤ. حضرت علی فرماندے نے اے دی گواہی میرا غلام دے وے گا. قاضی صاحب فرمان لگے عدالت دا قانون ہے وے غلام دی گواہی اپنے مالک دے حق اندر قبول نہیں کیتی جاندی. اور کوئی گواہ لے کے آؤ. اللہ اکبر اللہ. حضرت علی فرماندے نے قاضی صاحب گل سن لو، ان دو گواہاں تو علاوہ میرے کل اور گواہی کوئی نہیں. قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ حضرت علی گواہ پیش نہیں کر سکے، لہذا سیرہ یہودی نوں دیتی جائے گی. یہودی دے حوالے سیرہ کر دینے. اے یہودی حیران ہو گیا کہ عدالت بھی مسلمانہ دی، امیر المومنین خود مدعی ہے، وقت دا بادشاہ آپ مدعی ہے، عدالت بھی آپ دی، تے فیصلہ میرے حق اندر ہو گیا ہے. اے یہودی کہندہ ہے اوہ قاضی صاحب گل سن لو، میں دیا انصاف ایکھنا سی مدینے دی عدالت دی اندر کتنا انصاف موجود ہے. قاضی صاحب گل سن لو، آج تو پہلا قاضی صاحب گل سن لو. اے سیرہ واقعین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیئے. اے سیرہ میں جناب علی نو واپس لوٹانا وا تے قاضی صاحب مینوں بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیو. مدینے دی عدالت اس یہودی نے انصاف دا ترازو قائم ہوندا ویکھیا ہے. اے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اے بات نبی پاک فرما رہے نے امام عادل
وقت دا حکمران انصاف کرن والا ہوئے، انصاف دے تقاضیاں تے پورا اترنے والا ہوئے، وقت دا حکمران کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی رحمت دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ اور کون بندے نے آپ فرماندے نے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جنہوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگ گیا ہے، اپنی جوانی چ اللہ دی عبادت کر دیں، کدے قیام کر دیں، کدے رکوع کر دیں، کدی تہجد دی نماز پڑھ دیں، کدی قرآن پاک دی تلاوت کر دیں، اللہ اکبر اللہ، انہیں اپنی جوانی اللہ دی عبادت دی اندر گزار دیتی، اپنی جوانی اللہ دے نام لا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو اے جوانی دے سجدے، اے جوانی دے قیام، اے جوانی دا پڑھیا قرآن، جوانی دی اندر کیتا حج عمرہ، اللہ نو ایڈا پیارا لگدا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ جوانی چ عبادت کرنے والا، کیونکہ جوانی چ گناہ چھڑنا اوکھا ہوندا ہے، انسان گناہ تے قدرت رکھ دے لیکن ایدہ دل گناہ مچ نہیں لگدا، ایدہ دل عبادت چ لگدا، اینو لذت ملدی ہے سجدے کریاں، موسیقی سنیاں سرور نہیں آندا، نا فرمانی اندر لذت نہیں ملدی، اے جوانی تے عالم اینو سرور ملدے تے سجدے پہ کے ملدے، اینو لذت ملدی ہے تے رب دا قرآن پڑھ کے ملدی ہے۔ جوانی چکیتیاں عبادتاں اللہ نو اینیاں پسند نے، آپ فرما دے نے اللہ قیامت نو اپنی رحمت دا سایہ دے دیں گے۔ گالے اختصار نہ لرد کرام، ایو خوش نصیب بندے نے جنہاں نو قیامت دی گرمی نہیں لگنی، جنہاں نو قیامت دی گھبراہٹ نہیں ہونی، جنہاں نو قیامت دے دن پسینہ نہیں آنا، جنہاں نو قیامت دے دن سورج دی تپش کولوں محفوظ رکھیا جانا ہے۔ آپ خوش نصیب بندے۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، او بندہ جیدہ دل مسجد نہ لگ گیا ہے، جیدہ پیار مسجد نہ پہ گیا ہے، فجر پڑھ دیں تے زور دی فکر، زور پڑھ دیں تے اثر دی فکر، اثر پڑھ دیں تے مغرب دی فکر، کدی مسجد چی بیٹھا رہندا ہے، ایک نماز پڑھی تے مسجد چی بیٹھا ہے، دوسری نماز انتظار کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، وہ تو آواز آن دی اے میرے بندے ایک نماز پڑھ لیوں ہن دوسری دے انتظار چو بہ گیا ہے، ساڑھے ہاں انجی ہے جی میں نماز ہی پڑھی جا رہے ہیں، جی میں سجدہ ہی کیتی جا رہے ہیں، جی میں رکوعی کیتی جا رہے ہیں۔ آپ فرما دینے جیدہ دل مسجد نہ لگ گیا ہے، کدی مسجد دی صفائی کر دے، کدی مسجد دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے، مسجد دا خیال رکھ دے، انہوں پیار مسجد نہ ہو گیا ہے۔ آپ فرمان دینے اے خوش نصیب بھی کل قیامت نو عرش دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا۔ مسجد نال پیار مارو ہاں نظر ساڑھا کنہ کو مسجد نال تعلق ہے گا، اوکھے سوکھے ہو گیا نماز پڑھنی آنے ہیں نا، وہ بھی سلام پھرے اندہ انتظار ہوندہ، سلام پھرے آتے ہو گئے، ساڑھا کنہ کو تعلق مسجد نال کدی ایسی سوچیے ہی نہیں صفائی کریے، ہاں شکایت لا دینے امام صاحب قاری صاحب واش روم صاف نہیں ہوئے، ٹوڑیاں صاف نہیں ہوئی، مسجد ہی صفائی نہیں ہوئی، کیونکہ ساڑھیاں شرطاں چے بات شامل ہوں دی جدوں بھی کوئی امام خطیب رکھو نالے گال انتظامیاں کر دی بھی صفائی بھی تو کرنی ہے یا کروانی ہے، ایک قاری صاحب دے سمیں ساڑھی دے تو ہی نہیں ایسی صفائی کری، میں چودھری صاحب، میں چیمہ صاحب، میں فلاں، میں سب چوکے رکھاں، میں صفائی کرم، میری تو ہی نے اے صفائی کاری صاحب کروان، اے بچے قرآن پڑھنے والے کرن، اور پائی بڑا وڈا عجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے،
نبی پاک فرماندے نے مسجد دی صفائی کر دیاں جتھے کٹا پہ جائیں توڑ پہ جائے اللہ اس جسم تے جہنم دی اگ نو حرام کر چھڑ دے میاں نذیر حسین سیالکوٹ دی بات ماضی قریب دی اندر فوت ہو گئے نے بڑی وڈی مسجد محمدی مسجد اسٹیڈیم دے سامنے ہو دے متولی غربت بڑی رزق کوئی نہیں پریشانیاں کسی اللہ والے کل چلے گئے حضرت جی غریبی جان نہیں چھڑ دی پوری نہیں پہندی پریشانیاں مکدیاں نہیں او اللہ والا کہن لگا میاں صاحب گل سن لو رات دا ٹائم ہووے عشاء دی نماز پڑھ کے لوگ چلے جان مسجد دی کنڈی لا لو مسجد دی کنڈی لا کے ساری مسجد دی صفائی کرنی مسجد دی صفائی کرنی ہے جھاڑو لانا ہے مسجد نو صاف کرنا ہے میاں صاحب فرماندے نے میں اے عمل شروع کیتا نا میرے دن بدلن لگ گئے رزق بڑھتا جا رہا ہے اللہ دی رحمت دی جا رہی ہے چاند سالان دی اندر او میاں نذیر جیڑا روٹی تو پریشان سی اللہ نے فیکٹریاں دا مالک بنا چھڑیا فیکٹریاں لگ جاندیاں نے کارخانے لگ جاندے نے اللہ اکبر اللہ اے نہیں پھر صفائی چھڑ دیتی ہے نہیں مرد دم تک آخر عمر تک آپ مسجد دی صفائی کر دے رہے مسجد نال انہاں دل لا لیا مسجد نال پیار پا لے محبت کر لیے اللہ اکبر اللہ اور ایتھے ہی بس نہیں سن نہیں ویراتیاں نال میرے نبی دی مسجد نبی ایڈی قیمتی مسجد ایڈی پیاری مسجد اللہ اکبر اللہ تو آڈا ایمان بھی تازہ کران پھر گانا کے چلاواں اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی او دی ریس کی طاقت امبر دی جتھے ایک نمازوں ملن گئی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کرداں اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پانن جی کردان اللہ اکبر اللہ اور یاد آئیں یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کیا کر دے سن مدینے تو میں صدقے جان مدینہ جان جند میری او ہجرت گا محمد دین او دفنانا محمد دان تو پروانہ ہے پیران دان میں پروانہ محمد دان مسجد نبی دی صفائی کرنے والی ایک بی بی مسجد نبی دی خادمان مسجد دی صفائی کرنے والی اللہ اکبر اللہ رات ٹائم فوت ہوگی نا صحابہ کرام نے آپ ہی جنازہ پڑھیا تے دفنا چھڑے ہیں نبی پاک نے ایک دو دن ویکھیا آپ فرماندے نے میرے صحابہ او بی بی مسجد دیاں صفائیاں کرنے والی نظر کوئی نہیں آ رہی صحابہ کہندے نے سونیوں تے فوت ہو گئی سی اسی انہوں او دا جنازہ پڑھ کے دفنا دیتا آپ فرماندے نے مینوں کیوں نہیں دسیا اللہ اکبر اللہ حضور رات نو فوت ہوئی اسی رات ہی جنازہ پڑھا کے دفنا دیتا تو انہوں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھیا آپ فرماندے نے نہیں او بی بی تے بڑی قیمتی سی او مسجد دی صفائی کرنے والی عام بی بی نہیں ہے دلونی علی قبرہان اے میرے صحابیو چلو میرے نال چلو میں محمد نو اس بی بی دی قبر تے لے کے چلو نا اللہ اکبر اللہ حضور اس بی بی دی قبر تے لے کے گئے حدیث پاک کے لکھے ہیں نبی پاک نے او دی قبر تے جا کے او دی نماز جنازہ دوبارہ پڑھا چھڑیے
اے مقام کیوں ملے؟ مسجد دی صفائی کرن دی وجہ۔ حضرت صاحب کوئی گالی تو ہی نہیں، تو چودھری بندے مسجد تو باہر، رب دے گھر وچ سارے برابر، ایتھے بادشاہ بھی آ جائیں تو انہوں بھی صاحب سے کھڑے ہونا پینا، انہوں بھی غریباں دے نال کھڑے ہونا پینا۔ مسجد دی اندر نہ کوئی چودھری ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی سردار ہے، نہ کوئی گورے نو کالے تے فقیت حاصل ہے، ایتے سارے برابر نے۔ تیریاں چودراہٹاں سرداریاں مسجد تو باہر ہونیاں چاہیے نے۔ فرمایا جی دا دل مسجد نہ لگ گیا ہے، مسجد چاہ کے نیوں گیا ہے، رب دے سامنے سر جھکائی بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ حضور فرماندے نے اے دی مسجد نال محبت ویکھ کے اللہ قیامت نو اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ سانو مسجد دا خادم بنا لے۔ قاضی آکڑ رب دے گھر دی صفائی کرن لگیا تینوں چودھری یاد آ جائے، تینوں سرداری یاد آ جائے، اپنا علم یاد آ جائے، اور نہیں حدیث پاک سے لکھے ہیں حضور نبی پاک مسجد دی اندر کسے جگہ تے کوئی گندگی ویکھ دیں، کوئی کوڑا کرکٹ ویکھ دیں، حضور مسجد نبی دی صفائی آپ کر چھڑ دے سکتے۔ اور بیت اللہ تعمیر ہو رہے ہیں، بابا جی ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام تعمیر فرمائی۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے خلیل پیغمبر ایک گھر بنا چھڑے آئی، بیت اللہ دی تعمیر کر چھڑیاں، اللہ اور کی آڈر ہے۔ اللہ فرمانے نے اے دی ہن صفائی بھی تو آپ ہی کر دیا رہنا ہے، صفائی بھی تساں کرنی ہے، پتر اسماعیل کرے گا، باپ ابراہیم کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے تو ہی نہیں، اے تے اعزاز دی گل ہے، اے تے فخر دی بات ہے جدے کولو اللہ مسجد دی صفائی دا کم لے، مسجد دی خدمت دا کم لے۔ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، او بندہ جنہیں مسجد نال دل لا لیا ہے، قیامت نو اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہوئے گا۔ چوتھا بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتماع علیہ وَتَفَرَّقَا علیہ، او دو بندے جنہ دا آپس وچ پیارے تے اللہ دی رضا واسطے، آپس دی اندر محبت اللہ دی رضا واسطے، آپس دے نفرتے او بھی اللہ دی رضا واسطے، ایک دوسرے نو ملن جاندہ ہے، اللہ دی رضا واسطے جاندہ ہے، کسے نال محبت او دی نماز دی وجہ تو، کسے نال پیارے او دے تقوی دی وجہ تو، کسے نال پیارے او دے علم دی وجہ تو، کسے نال پیار اللہ دی خاطر ہے۔ نبی پاک فرماندے نے ایک بندہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیتی، رستے اندر کھڑا ہو جا، انسانی شکل سے کھڑا ہو جا، اے جڑا بندہ جا رہے ہیں اینو پوچھنا ہی کدھر جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اے بندہ جدوں قریب آیا، اے فرشتہ پوچھدا ہے ہاں بھی اللہ والیا کدھر دا ارادہ ہے، کدھر دا سفر کر رہے ہیں؟ آندہ میں نال دی بستی چ جا رہے ہیں، اوتھے کی کم میں، اوتھے میرا بھائی رہندا ہے، ایک اللہ والا رہندا ہے، میں او دے نال ملاقات کرن جا رہا ہوں، ملن جا رہے ہیں۔ کوئی پیسے دا نہیں لین چلے ہیں، خود ہر پیسے لین چلے ہیں؟ آندہ ہے نہیں۔ کوئی قرضہ لینا ہی واپس لین چلے ہیں؟ آندہ ہے قرضہ بھی نہیں۔ اور کوئی دنیاوی کم؟ آندہ ہے کوئی کم نہیں۔ پھر چلیا کیوں ہے؟ آندہ ہے میں نو او دے نال اللہ واسے محبت میں ویسے ہی ملنے چلے ہیں، زیارت کرن چلے ہیں، ملن واسے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تے اے فرشتہ کہیں دیں اور رب دیا بندیاں پھر سن لیں، جی میں تینوں اس بندے نال پیارے اے میں رب نو تیرے نال پیار،
ایویں رب نو تیرے نال محبت ساڑھے تے تعلق کی دنیا داری دینے نا فلانے بندے کوئی 4 آنے آئے نے سلام دعا کر لو کوئی اچھی سیٹ مل گئی سلام دعا رکھ لو لڑائیاں بھی ساڑیاں دنیا دی خاطر محبتاں بھی دنیا دی خاطر فرمایا جی دی محبت اللہ دی رضا واسطے ہیں جی دی نفرت اللہ دی رضا واسطے ہیں حضور فرماندے نے اے خوش نصیب کل قیامت نو اللہ دی عرش دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا کسی نو دین دی دعوت دیندہ ہے پائی نماز پڑھ ایک دن دعوت دیندہ ہے دوسرے دن دیندہ ہے تیسرے دن دیندہ ہے آنکھیں نہیں لگدا انہوں آنا ٹھیک ہے پھر تیرے نال میرا تعلق نہیں اے ہے رب واسطے نفرت محبت او دے دین دی وجہ تو او دے اچھے اخلاق دی وجہ تو او دے تقوی دی وجہ تو او دی للہیت دی وجہ تو او دے زہد دی وجہ تو او دے علم دی وجہ تو اللہ واسطے محبت ہے اللہ واسطے نفرت ہے اے بندہ رب دا ایڈا پیار ہے اے فرشتہ کہیں دے جی میں تینوں اس اللہ والے نل پیار ہے اے میرا بنو تیرے نل پیار ہے اسی محبت کریا کرو اللہ والے نال نیک لوگاں نال اسی ادوں کرنے ہیں محبت جدوں دنیا تو ٹر جاندا ہے پھر جنازے نو موڈا دن چلے جانے ہیں پھر آنے ہیں بڑا نیک بندہ سی بڑا علم والا سی اے 2-3 دن قبل مولانا محدث العصر وقت بہت بڑے امام حدیث سے محدث مولانا مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ مناظر اسلام دنیا تو گئے ہزارہ لوگاں دا اجتماع لیکن جیوندیاں 3-4 سال بیمار رہے نے کسی نے تفیق نہیں ہوئی مرن تو بعد اسی آنے بڑا بندہ سی بڑا علم والا سی بڑا اللہ والا سی اور نیک لوگاں کل جایا کرو خدمت کریا کرو وقت دیا کرو دعاواں لیا کرو اے محبتاں اتنیاں کم مان گیاں جدوں قیامت والے دن انتہا درجے دی گرمی اور سختی ہوئے گی قیامت دے دن دیاں ہولناکیاں ہون گیاں جہنم بالکل سامنے ہوئے گا اللہ اس عالم دے اندر قیامت دی گرمی اور گھبراہٹ کو بچا کے تینوں اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما دیں 5واں بندہ کون فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ آپ فرماندے نے او بندہ اللہ دے راج خرچ کر دے صدقہ خیرات کر دے سجے ہاتھ نال کیتا ہے کھبے نو پتہ نہیں چلن دیندا کی مانا ہے رب کولوں ڈر کے کر دے اللہ دے راج خرچ کر دے رب دی رضا واسطے دکھلاوا نہیں ریاکاری نہیں کسے ہور نو راضی کرنے واسطے نہیں بلکہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے اے دا اللہ دی رضا واسطے خرچ کرنا اے دا چھپ چھپ کے خرچ کرنا اے دا ایسی جگہ تے خرچ کرنا جیتے دا نام بھی نہیں لیا جاندہ نبی پاک فرماندے نے اے ادا اللہ نو ایڈی پیاری لگ دیئے اللہ اس بندے نو بھی اپنی رحمت دا قیامت نو سایہ نصیب فرما دیں گے اسی تے ہوتے خرچ کرنے جتے نام لے آ جائیں کہ فلان چودھری صاحب نے 10,000 20,000 یا لاکھ روپیہ دے دیتا ہے جتے نام کوئی نہیں اوتھے خرچ بھی کوئی نہیں جتے ضرورت نام کوئی نہیں اوتھے 1 روپیہ بھی نہیں دینا جتے نام بڑا اوتھے خرچ بھی بڑا نہ سونیا نام فرشتیاں نو لکھوایا کر نام اپنا اللہ تعالیٰ دے ہاں لکھوایا کر اللہ اکبر اللہ حضرت عمر دا دورے اے گل سنیا دے ذرا دھیان نال حضرت عمر دا دورے ایران
ایران فتح ہو جاندا ہے۔ ایران دا بادشاہ بڑا قیمتی تاج پہندا سی، ہیرے جواہرات دا بھریا ہویا تاج۔ جدوں اے فتح ہو گیا اے تاج لیان والا بندہ اللہ اکبر اللہ، کمانڈر صاحب کہن لگے کہ اے تاج ایویں ہی چک لے تے شہر مدینے چ لے جا، اینو اس طرح ہی شہر مدینے چ لے جا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول لے جا۔ اے بندہ فتح دی خوش خبری لے کے ایران دے بادشاہ دا او سنہری تاج ہیرے جواہرات دے نال جڑیا ہویا لے کے شہر مدینے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر اللہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر دے باہر انتظار کر رہے نے، کوئی بندہ آوے تے مینوں آ کے خوش خبریاں سنائے کہ اللہ پاک نے فتح دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بندہ جدوں تاج لے کے پہنچیا جا کے خوش خبری سنائی، حضرت عمر فرماندے نے رب دے بندیاں اے تاج دکھانا۔ تاج جدوں ویکھیا ایڈا قیمتی تاج، ایک ہیرا تے جواہر بھی اگے پیچھے نہیں کیتا، ایک ہیرا بھی وچوں غائب کوئی نہیں، سارا تاج اسی طرح امیر المومنین کول پہنچا دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عمر فرماندے نے بھائی گل سننا، تیرا نام کی ہے؟ وہ تاج لیان والے اپنا نام تے دسنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نام پوچھ رہے نے، آندہ حضرت جی میرے نام نو کی کرنا ہے؟ امیر المومنین فرماندے نے تیرا نام سنہرے حروف چ لکھیا جائے گا کہ تو ایران دے بادشاہ دا اے تاج اتار کے لے آیا ہے تے اے دے وچوں کوئی ہیرا جواہر اگے پیچھے نہیں ہون دیتا، باحفاظت مدینے پہنچا دیتا ہے۔ آندہ حضرت جی گل سن لو، جدے واسطے کام کیتا ہے انہوں میرے نام دا پتہ ہے۔ مینوں مدینے دی اندر سنہرے حروف وچ نام لکھوان دی لوڑ نہیں ہے، جدے واسطے جہاد کرنے ہاں، جدے واسطے کم کیتا ہے انہوں میرے نام دا پتہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے بھائی اللہ دی رضا واسطے خرچ کریا کر، اوتھے بھی دیا کر جتھے نام نہیں آندا۔ ہاں ایک گل ضرور ہے، ترغیب واسطے نام، ترغیب واسطے علل اعلان بھی دیتا جا سکتا ہے کہ ایتھے میں 5000 دیاں، کوئی بندہ میں نو وے کے 10,000 دے دے، 20,000 دے دے، یعنی کہ نیکی دا جذبہ دلان واسطے کیتا جا سکتا ہے، لیکن نجتاں پھر بھی رب جاندائی، نجتاں دا پھر بھی رب نو پتائی۔ آپ فرماندے نے او بندہ جڑا چھپا کے خرچ کر دے قیامت دی گرمی کولوں بچ جائے گا، قیامت دی گھبراہٹ کولوں بچ جائے گا۔ چھٹا بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ آپ فرماندے نے او بندہ جنوں حسین و جمیل بی بی آپ برائی دی دعوت دین دیئے، آپ برائی واسے بلان دیئے، لیکن آندہ نہیں بی بی انی اخاف اللہ، میں تے اپنے اللہ کو ڈرنا وا، اس کام تو رب کو ڈرنا وا، نی بی بی میں تیرے ول ویکھاں کہ اپنے رب ولے ویکھاں۔ آپ فرماندے نے اے دے دل چلا دا ڈر آ گیا، اے برائی کو بچ گیا، انہیں اللہ دی خاطر اس برائی نو چھڑ دیتا ہے، انہیں کسی حسین بی بی دے حسن وال ویکھنا گوارا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر اللہ، آپ فرماندے نے اے او خوش نصیبے، اللہ اینو بھی قیامت دی گرمی تو بچا کے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ ایسا مرد، ایسا نوجوان جڑا برائی کولوں بچ گیا، فحشی کولوں بچ گیا، مومن تے بچدا ہے۔ او مومن کہدا جڑا برائی دی تلاش چ رہندا ہے، جڑا 24 گھنٹے بے حیا نظراں لے کے چوکاں چرستی اندر کھڑا ہو کے برائی دی دعوت انتظار چ رہندا ہے،
او کہدا مومن ہے، فرمایا مومن تے او ہیں، رب دا پیارا تے او ہیں جنہوں برائی دی دعوت بھی ملے پھر بھی کہے انی اخاف اللہ، میں تے اپنے رب کو ڈرنا پیا۔ وقت نہیں ورنہ میں مثالاں دے کے گل واضح کردہ، مثالاں دے کے گل سمجھا جاندہ۔ فرمایا او بندہ جیڑا برائی کرن تو بچ گیا، قیامت نو اللہ دی رحمت دے سائے تھلے ہوئے گا۔ ستواں بندہ کون ہے؟ آپ فرماندے نے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آپ فرماندے نے او بندہ جیڑا کلیاں بہ کے تنہائی چ بہ کے اے اللہ کولوں ڈر کے رو پیا، اکھاں گلیاں کر لینداں آنسو بہا لیندائیں، رات دا ٹائم موقع بن گیا، اللہ دے سامنے گناہاں نو یاد کر کے رو پے آئے، ہنیری قبر نو یاد کر کے رو پے آئے، قیامت دے دن دی گرمی نو یاد کر کے رو پے آئے، اکھاں وچ آنسو نکل آئے، پاویں مکھی دے سر دے برابر ایدی آنکھ وچوں پانی دا قطرہ نکلے آئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے، اے مکھی دے سر دے برابر تیری آنکھ وچوں میرے کولوں ڈر کے جنا پانی دا قطرہ نکلے ہے، اے دے چوں میں اتنی طاقت رکھی ہے، میں تیرے واسطے اس قطرے نال جہنم دی آگ بجھا کے رکھ چھڑیے۔ رب کولوں ڈر کے تنہائی دے عالم لوگ مجبوری ہیں تو دے بڑا روندے نے، کوئی غم پریشانی آ جائے صبر دا پیمانہ لبریز کر کے لوگ بڑا روندے نے۔ فرمایا دو قطرے رب نو بڑے پسند نے، ایک او قطرے جیڑا مجاہد دا میدان جہاد دی اندر خون دا قطرہ گردا ہے، اور ایک او قطرے جیڑا مومن دی آنکھ وچوں رب کولوں ڈر کے گردا ہے۔ یہ دوویں قطرے زمین تے بعد دی اندر گردے نے، اللہ زندگی دے گناہ پہلا معاف فرما چھڑ دینے۔ مجاہد دے خون دا قطرہ زمین تے نہیں گریا، زندگی دے گناہ معاف۔ مومن دی آنکھ وچوں نکلن والا آنسو جیڑا رب کولوں ڈر کے نکلے ہے، جیڑا اللہ دی محبت چ نکلے ہے، جیڑا رب واسطے روندیاں نکلے ہیں، ہنیری قبر قیامت دا دن سختیاں ہول ناکیاں جہنم دی گرمی اس خوف تو ڈر کے نکلے ہیں، اللہ نو اتنا پسند آندا ہے، فرمایا تیرے لی جہنم دی اگ بھی بجھا دیتی ہے، اور میرے بندے ہن ایڈا پیارا لگ رہے ہیں، تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے اسی نیکیاں اندر تبدیل بھی کر چھڑے ہیں، تے کل قیامت نو تیرے لی عرش دا سایہ بھی بنا چھڑے آئے۔ دعا کرو اللہ کدی رب کولوں ڈر کے بھی رون دی توفیق دے۔ اسی اپنی مجبوریاں اپنی لوڑاں تھوڑا سامنے رکھ کے رونے ہاں، اور کدی رب کولوں بھی ڈر کے رویا کرو۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو قیامت دی گرمی کولوں محفوظ فرمائے، جہنم دی تتی ہوا کولوں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔